السلام علیکم۔ اپنے چینل پر ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہر روز ایک نئی کہانی کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کہانی کو مکمل سنیں۔ شکریہ۔ آج میں اپنے گھر کو چھوڑ کر سعودی عرب جا رہی تھی۔ گھر میں اتنے مسائل پیدا ہو گئے تھے کہ اگر میں بر وقت سعودی عرب جا کر اپنے پاؤں پر کھڑی نہیں ہوتی، میری زندگی میں مزید مصیبتیں آ جاتی۔ کچھ دنوں پہلے ہی میرے والد کا انتقال ہوا تھا، جس کے باعث میری زندگی بہت بدترین ہو گئی تھی۔ میرے چھوٹے 2 بھائی تھے اور چھوٹی ہی 2 بہنیں بھی تھیں۔ میں اپنے گھر کی سب سے بڑی بیٹی اور واحد کفیل تھی۔ میری ماں بہت سادہ طبیعت خاتون تھیں۔ والد کی زندگی میں ہی میں ایک بہت اچھی جگہ جاب کر رہی تھی اور اب وہی لوگ مجھے سعودی عرب بھیجنا چاہتے تھے تاکہ میں وہاں جا کر ان کا کام بڑھا سکوں۔ لیکن مجھے عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ ہمارے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، اسی لیے مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی کہ لوگ میرے بارے میں کیا بولیں گے، اور ہم سب سے دور رہتے تھے۔ اسی وجہ سے آس پڑوس کا بھی ہمیں کوئی خطرہ نہیں تھا، مگر مجھے عجیب سا ڈر محسوس ہو رہا تھا کہ اگر میں یہاں سے چلی جاتی تو نہ جانے میرے بھائی بہن کس طرح یہاں رہتے۔ اس بات کی مجھے حد سے زیادہ پریشانی تھی، مگر میں نے پرواہ فی الحال نہیں کی تھی۔ اگر میں یہاں رہتی تو کبھی بھی اپنے بہن بھائیوں کا مستقبل سنوار نہیں پاتی۔ میری اماں کی زندگی کا بھی سوال تھا۔ انہیں بہت سی بیماریاں تھیں جن کا علاج مجھے ہی کروانا تھا، مگر پیسے ہونا بے حد ضروری تھا، اور میں نے تمام باتوں کو فی الحال مسترد کر دیا تھا اور سعودی عرب کے لیے پرواز کر گئی تھی۔ بہرحال میں سعودی عرب پہنچ گئی تھی۔ میں وہاں پہنچی تو سامنے ہی ایک گاڑی مجھے لینے کے لیے آئی تھی۔ میں بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ مجھے بار بار اپنی ماں کی وہ نم آنکھیں یاد آ رہی تھیں جس پل انہوں نے مجھے ایئرپورٹ سے الوداع کہا تھا۔ بے شک ایک ماں کے لیے یہ لمحہ بہت اذیت ناک ہوتا ہے جب وہ اپنی اولاد کو اپنے آپ سے جدا کرتی ہے، اور ایک ایسی ماں جس کے شوہر کا بھی ابھی کچھ دن پہلے ہی انتقال ہوا ہو۔ میں قدم بقدم چلتی ہوئی اس گاڑی کے پاس آئی تھی۔ وہاں موجود ڈرائیور نے مجھے سلام کیا تھا اور میرے لیے گاڑی کا دروازہ کھول دیا تھا۔ میں آیت الکرسی اور درود شریف پڑھتی جا رہی تھی تاکہ میرے لیے کوئی بھی پریشانی نہ ہو۔ مسلسل میرے لبوں پر اللہ کا نام جاری تھا۔ میں گاڑی میں بیٹھ گئی اور فوراً ہی گاڑی منزل کی طرف رواں دواں ہو گئی تھی۔ میں مسلسل اللہ کو یاد کر رہی تھی، کیونکہ میں ایک پرائے ملک میں تھی، ایک پرائی جگہ پر تھی، پرائے لوگوں کے ساتھ تھی۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ اگر مرد اس طرح نوکری کے لیے سعودی عرب آئے یا دبئی چلا جائے یا پھر دیگر ممالک، تب بھی اتنا کوئی بڑا مسئلہ پیدا نہیں ہوتا، مگر جب ایک عورت کسی غیر ملک جائے تب بہت سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی میرا حال تھا۔ ایک لمبی مسافت کے بعد مجھے ایک ہوٹل چھوڑا گیا تھا۔ وہ ڈرائیور میری طرف دیکھتے ہوئے بہت مؤدب انداز میں بولا تھا، آپ کو اندر جا کر اپنا نام اور شناختی کارڈ دینا ہے، پھر آپ کو آپ کا روم نمبر اور باقی تمام چیزیں بتا دی جائیں گی۔ میں نے سر کو ہلکی جنبش دی تھی اور اپنا سامان لے کر اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ میرے لبوں پر ابھی بھی درود شریف جاری تھا۔ میرا ماننا تھا کہ جب بھی کوئی مسائل میرے ارد گرد منڈلاتے تھے تب میرے لبوں پر محض درود شریف ہی چلتا رہتا تھا۔ میں ریسیپشن پر پہنچ کر اپنی تمام ڈیٹیل انہیں بتا چکی تھی۔ انہوں نے مجھے روم نمبر اور روم کی چابی دے دی تھی۔ میں سامان لے کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کمرے میں آنے کے بعد ہی میں نے سکون کا سانس خارج کیا تھا۔ صبح سویرے مجھے گاڑی لینے کے لیے آئے گی اور مجھے اپنے مالک کے گھر جانا ہوگا۔ ایک عربی انسان کی مجھے سیکٹری بنایا گیا تھا، اسی لیے مجھے ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھانا تھا۔ کمرے میں آ کر میں نے فوراً غسل کیا تھا اور جائے نماز بچھا کر بیٹھ گئی تھی۔ جب سے میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تھا تب سے میں دین کے معاملات میں حد سے زیادہ جڑ گئی تھی۔ دین سے دوری میرے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہو رہی تھی۔ نماز ادا کرنے کے بعد میں آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گئی تھی، کیونکہ مجھے صبح سویرے ہی جاگنا تھا۔ سونے سے پہلے میں نے اپنے بھائی کو میسج چھوڑ دیا تھا کہ میں ساتھ خیریت سے اپنے ہوٹل پہنچ گئی ہوں۔ کمرے میں آنے کے بعد کافی دیر تک خاموشی سے پڑی رہی تھی۔ آج میں اپنے خاندان سے بہت دور تھی۔ نہ میں ان سے بات کر سکتی تھی اور نہ ہی اپنے دل کا حال ان کے سامنے بیٹھ کر بیان کر سکتی تھی۔ جب میں رات کو سونے کے لیے
لیٹی تھی تب میں ہمیشہ اپنی ماں کی گود میں سر رکھتی تھی، ورنہ مجھے نیند کسی قیمت پر بھی نہیں آتی تھی۔ آج بھی یہی حال ہو رہا تھا۔ میں مسلسل سونے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ حالانکہ سفر کی تھکن مجھے حد سے زیادہ ہو رہی تھی، لیکن میں بے انتہا بے بس تھی۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی جا رہی تھی اور مجھے نیند تقریباً رات 3 بجے کے قریب آئی تھی۔ صبح سویرے ہی مجھے ہوٹل والوں نے جگا دیا تھا۔ جیسے ہی سورج طلوع آفتاب ہوا تو میں فوراً جاگ گئی تھی اور جلدی جلدی تیار ہونا شروع کر چکی تھی، کیونکہ آج مجھے مالک سے ملاقات کرنی تھی۔ میں تیار ہو کر نیچے آ گئی تھی۔ سامنے ہی میرے لیے گاڑی آئی ہوئی تھی۔ میں قریب گئی تو اسی ڈرائیور نے مجھے بہت شائستگی سے سلام کیا تھا اور میرے لیے پیچھے کا دروازہ کھول دیا تھا۔ آج پھر مجھے گھبراہٹ ہونے لگی تھی نہ جانے میں کہاں جا رہی تھی جو مجھے اس قدر گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ حالانکہ آج سے پہلے بھی میں کئی جگہ بطور سیکرٹری کام کر چکی تھی اور مجھے یہ کام بہت اچھے طریقے سے آتا تھا، لیکن اس کے باوجود میرا حال بے حال ہو رہا تھا۔ مجھے عربی آتی تھی، یہی وجہ تھی کہ مجھے یہاں بھیجا گیا تھا۔ میں کئی ڈیلر سے عربی میں بات کر چکی تھی اور میرا کانفیڈنس اس آدمی کو اس قدر پسند آیا تھا کہ انہوں نے مجھے بطور سیکرٹری کی آفر کر دی تھی اور میں کسی قیمت پر بھی اس آفر کو ٹھکرا نہیں پائی تھی۔ ایک لمبی مسافت کے بعد میں ایک محل نما گھر میں پہنچ گئی تھی۔ اس گھر کو دیکھ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ اس قدر حسین گھر میں نے پوری زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ میرا استقبال بھی بہت شاندار انداز میں کیا گیا تھا۔ 2 ملازمائیں مجھے اپنے ساتھ لے کر گئی تھیں اور مالک کے دروازے پر چھوڑ کر چلی گئی تھیں۔ میں نے ایک نگاہ ان ملازموں پر ڈالی تھی اور دروازے پر ہلکی دستک دے دی۔ پہلی دستک پر ہی مجھے اندر آنے کی اجازت مل گئی تھی۔ میں نے اللہ کا نام لیا تھا اور کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ سامنے ہی وہ عربی مالک بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ تھا اور وہ نہ جانے کیا کر رہا تھا۔ میں نے گلا کھنکھار کر انہیں اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ میں نے سب سے پہلے انہیں سلام کیا اور ان کا حال احوال دریافت کیا تھا، جبکہ وہ فوراً میری جانب متوجہ ہو گئے تھے اور اپنا حال احوال بتا کر مجھے بیٹھنے کی ہدایت کی تھی، مگر میں خاموشی سے ان کے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ وہ مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے تھے، سفر کے متعلق پوچھنے لگے تھے اور میں نے بھی حرف بحرف انہیں ہر بات بتا دی تھی۔ انہوں نے اپنی تمام تر پالیسی مجھے بتا دی تھی کہ مجھے یہاں پر کام کس طرح سے کرنا ہے اور میرا کام کس نوعیت کا ہوگا۔ میں نے شکر ہی کیا تھا کہ مجھے زیادہ ان کے آگے پیچھے گھومنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے محض ان کے اکاؤنٹس ہینڈل کرنے ہوں گے اور میں اس کام میں بے انتہا ماہر تھی، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ میری آنکھوں کے سامنے چند دن بعد ہی کیسا راز آنے والا ہے اور میں کس طرح یہاں سے بھاگنے والی ہوں۔ انہوں نے مجھے تمام کام سمجھا دیا تھا اور میرے لیے ایک کمرہ بھی مختص کر دیا تھا جہاں پر آ کر مجھے روزانہ اپنا کام مکمل کرنا تھا۔ میں ایک ملازمہ کے ساتھ اپنے کمرے کے اندر آئی تھی۔ اس کمرے کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی۔ وہ پورا ایک آفس بنا ہوا تھا۔ سامنے کرسی ٹیبل لگی ہوئی تھی، اس کے باوجود کئی سارے شو پیس تھے۔ سامنے 2 کرسیاں موجود تھیں، صوفے تھے۔ میری تو باتیں ہی کھل اٹھی تھیں۔ اس قدر احسان پر میری آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ میں فوراً اپنی چیئر پر جا کر بیٹھی تھی۔ مجھے اپنا آپ ایک مالکن کی طرح لگ رہا تھا، مگر یہ ممکن نہیں تھا۔ شاید یہ لوگ سیکرٹری کو اتنی ہی عزت دیتے ہیں کیونکہ وہ ان کا ذاتی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے فوراً ہی اپنے گھر فون لگا دیا تھا۔ یہاں آنے کے بعد مجھے ایک سم بھی دی گئی تھی جس کے ذریعے میں پاکستان رابطہ کر سکتی تھی۔ میں نے اپنی ماں کو فون کیا تھا تو ان کے رونے کی آواز سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں بے ساختہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور وہ پریشان لہجے میں بولی تھی، یہ کیا ہو گیا ہے؟ امی، سب خیریت ہے؟ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ اگر کوئی پریشانی کی بات ہے تو مجھے ضرور بتائیں۔ میں تمام معاملات حل کرنے کی کوشش کروں گی۔ پلیز اس طرح نہ روئیں۔ میری گلو گیر آواز سن کر جیسے وہ ہوش میں آئی تھیں اور روتے ہوئے بولی تھیں، تمہاری بہت یاد آ رہی ہے۔ ساری رات میں بے چینی میں گزار گئی۔ میں ایک پل کے لیے بھی سو نہیں پائی۔ تم واپس آ جاؤ۔ ہم 2 وقت کی روٹی کھا لیں گے مگر سکون کی زندگی گزار لیں گے۔ ہمیں نہیں چاہیے بہترین مستقبل، مجھے میری بیٹی چاہیے۔
جبکہ میں اپنی ماں کی تڑپ پر دھیما سا مسکرائی تھی۔ میری آنکھوں میں بھی نمی آ گئی تھی۔ جس طرح وہ رات بھر جھاگی تھیں، اسی طرح میں بھی رات بھر جھاگتی رہی تھی۔ ابھی جدائی سہنا بہت مشکل تھا، لیکن دھیرے دھیرے سب ٹھیک ہو سکتا تھا۔ بہرحال میں نے امی کو بہت سمجھایا تھا، ان سے بہت ساری باتیں کی تھی، جس کے بعد ان کا دل تھوڑا ہلکا ہو گیا تھا اور میں فوراً ہی فون رکھ کر اپنے کام میں مگن ہو گئی تھی۔ مجھے جس نوعیت کا کام دیا گیا تھا وہ بالکل بھی آسان نہیں تھا، اسی لیے میں اپنی جان توڑ محنت کر کے پھل حاصل کرنا چاہتی تھی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب اچانک میرے موبائل پر رنگ ہوئی تھی۔ میں نے موبائل اٹھا کر دیکھا تو سامنے انجان نمبر سے کال آ رہی تھی۔ نمبر سعودی عرب کا ہی تھا۔ میں نے فوراً سے کان سے لگایا۔ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ میرے عربی مالک تھے۔ وہ مجھے ہدایت کر رہے تھے کہ ان کے لیے فوراً ہی لوازمات کی ٹرے سجا کر میں ان کے کمرے میں لے کر آؤں۔ میں حیران رہ گئی تھی، حالانکہ یہ میرا کام نہیں تھا۔ مجھے تو اکاؤنٹس ہینڈل کرنے تھے، مگر ان کے کہنے کے مطابق مجھے جانا ہی پڑا۔ میں ان کی سیکرٹری تھی اور سیکرٹری یہ سب کام کرتی ہی ہے۔ میں باہر آئی تو مجھے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہر طرف سناٹے کا بسیرا تھا۔ فوراً نیچے چلی آئی تھی تاکہ کچن تلاش کروں، لیکن کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ اچانک میری نظر ایک ملازمہ پر گئی تھی جو نہ جانے فون پر کس سے بات کر رہی تھی کہ اسے ارد گرد کا بالکل ہوش نہیں تھا۔ میں قدم پہ قدم چلتی ہوئی اس ملازمہ کے پاس آئی تھی۔ میں نے ابھی اس کے کندھے پر ہاتھ ہی رکھا تھا کہ وہ بری طرح سے ڈر کر کانپ اٹھی تھی اور جلدی سے پیچھے ہو گئی تھی۔ میں اس کی اس حرکت پر حیرت میں آ گئی تھی کہ بھلا ایسا بھی میں نے کیا کر دیا، اور اس میں اتنی ڈرنے والی بات کیا تھی؟ اس نے بر وقت اپنا موبائل پکڑ لیا تھا، ورنہ اس کا موبائل بھی ماربل پر گر کر چکنا چور ہو جاتا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے منمنائی تھی، میڈم آپ دیکھ کر تو میرے پاس آئیں، اگر خدا نہ خواستہ میرا موبائل گر جاتا تو کتنا بڑا مسئلہ پیدا ہو سکتا تھا۔ وہ اردو اسپیکنگ تھی۔ میں دھیما سا مسکرائی تھی اور اس سے معافی طلب کرتے ہوئے بولی تھی، مالک نے کہا ہے کہ ان کے لیے ایک ٹرے سجا کر مجھے لے کر جانی ہے، اس لیے آپ مجھے ناشتے کا بتا دیں کہ کیا معاملات ہیں، میں جلدی جلدی اس پر عمل کر لوں تاکہ مالک کو مجھ سے کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو۔ میری بات سن کر اس نے مجھے اپنے پیچھے آنے کی ہدایت کی تھی اور سیدھے ہاتھ پر مڑ کر سامنے ہی کچن موجود تھا۔ کچن نہیں بلکہ وہ کوئی عالی شان جگہ تھی۔ اس عورت نے فوراً ہی عربی مالک کی ٹرے سجا دی تھی اور میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولی تھی، ایک مشورہ دوں؟ میں نے سر کو ہلکی جنبش دی تھی۔ وہ اچانک ہی بولی تھی، اپنے آپ کو اس مالک کے سامنے ڈھانپ کر رکھنا، ورنہ بہت مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ جبکہ میں نے حیران ہو کر اس عورت کو دیکھا تھا اور اپنا سر چھٹک کر عربی مالک کے کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ سامنے ہی وہ وائٹ لباس پہن کر بیٹھے، نہ جانے اپنے لیپ ٹاپ میں ابھی تک کیا کر رہے تھے کہ میں حیران رہ گئی تھی۔ میں نے خاموشی سے ان کے سامنے ٹیبل لگائی تھی اور تمام لوازمات ان کے سامنے رکھتے ہوئے بولی تھی، سر اگر کسی اور چیز کی ضرورت آپ کو ہو تو مجھے یاد کر لیجئے گا، میں برابر والے کمرے میں ہی موجود ہوں۔ میں پروفیشنل انداز میں بول کر کمرے سے باہر نکلنے لگی تھی جب اچانک انہوں نے مجھے آواز دی تھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو یکدم انہوں نے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا تھا۔ میں حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو گئی تھی، بھلا یہ آدمی مجھے اپنے قریب کیوں بلا رہا ہے؟ ایک پل کے لیے مجھے ڈر لاحق ہوا تھا اور اس ملازمہ کی بات میرے کان میں گونجی تھی کہ اپنے آپ کو ڈھانپ کر رکھنا۔ میں نے فوراً اپنا جائزہ لیا تھا اور میرا پورا وجود کپ کپا اٹھا تھا۔ میں نے بہت ہی خوبصورت لباس پہن رکھا تھا جو میرے جسم کو عیاں کر رہا تھا۔ یہاں آنے سے پہلے میں نے اپنے لباس پر دھیان نہیں دیا تھا، لیکن اب اس ملازمہ کی بات سن کر مجھے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ میں نے سن رکھا تھا کہ یہ عربی مالک بہت زیادہ عیاش قسم کی طبیعت رکھتے ہیں، کئی عورتوں کی زندگی کو تباہ کر دیتے ہیں، مگر انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بس یہی وجہ تھی کہ میں تھوڑی گھبراہٹ میں مبتلا ہو گئی تھی، لیکن میں نے اپنا سر جھٹک دیا تھا۔ انسان جتنا برے برے خیالات اپنے دماغ میں لاتا ہے، ان کے ساتھ ایسے ہی واقعات پیش آ جاتے ہیں۔ میں ان کے پاس گئی تو اچانک ہی میرا سیدھا ہاتھ تھام لیا انہوں نے۔ میرے پورے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی تھی۔ میں ان سے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہتی تھی، لیکن اب یہ ممکن نہیں تھا۔ وہ مجھ سے جان میں کئی حد تک زیادہ تھے۔
अचानक ही उन्होंने मेरी हथेली की पुष्ट पर अपने होंठ रखे थे और मुझे देखते हुए खुमारज़दा लहजे में बोले थे, "आप बेइंतहा खूबसूरत हैं। मैंने आप जैसी खूबसूरती अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी, जबकि मैं पूरी तरह से मुजस्समा बन गई थी। आज तक मैंने किसी भी मर्द को अपने करीब आने की इजाज़त नहीं दी थी। मेरा दिल चाह रहा था कि उस आदमी का मैं मुंह तोड़ दूं, कि उसने किसकी इजाज़त से मेरे हाथ की पुष्ट पर अपने होंठ रखे हैं। या कोई अच्छी बात तो थी नहीं ये, बल्कि बेइंतहा गैर इखलाकी अमल था। मैं मोमिन थी, अल्लाह को मानने वाली। उस रब्बुल आलमीन ने गैर मर्द की जानिब करीब जाने से इनकार फरमाया है और ऐसी हरकत को ज़िना में शुमार किया जाता है। मैं अल्लाह से दिल ही दिल में माफ़ी मांगने लगी थी। मुझे मालूम नहीं था कि मुझे यहाँ आने के बाद ये सब भी बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन मैं फिर भी खामोश रही थी। वो आदमी ये हरकत करके बिल्कुल ऐसा हो गया था जैसे उसने अभी कुछ कहा ही ना हो। वो खामोशी से अपनी ट्रे में मौजूद लवाजमात चुन चुन कर खा रहा था। मैं खामोशी से सर झटक कर कमरे से बाहर आ गई थी। मैं सीधा अपने ऑफिस आई थी और जल्दी जल्दी अपने हाथ को रगड़ रगड़ कर साफ किया था। मेरा दिल धक धक कर रहा था। मैं अपने आप को अब कसूरवार ठहरा रही थी कि मैंने यहाँ आने की गलती ही क्यों की। मगर कुछ देर बाद ही मेरा गुस्सा ज़ाइल हो गया था, क्योंकि मुझे अपने घर वालों का बेहतरीन मुस्तकबिल सँवारना था। मेरे बहन-भाई मेरे लिए मेरी औलाद की मानिंद थे। अगर मैं इस तरह ज़रा-ज़रा सी बातों को बढ़ाकर अपने आप पर सवार कर लेती, तो कभी भी मैं यहाँ काम नहीं कर सकती थी। इसीलिए मैंने तमाम बातों को मुस्तरद कर दिया था और अपने आप में मगन होकर उनके तमाम काम देखने लगी थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था और दिन मेरा बहुत ही अजीब था। पूरा दिन गुजर जाने के बाद मैं होटल जाने लगी थी, तब अचानक मालिक ने मुझे एक बार फिर अपने कमरे में याद किया था। मैं जो अपना पर्स लटका कर बाहर निकल रही थी, मालिक के पैगाम पर दिल अजीब से अंदाज में धड़का था। मैंने घड़ी की तरफ निगाह दौड़ाई थी तो वो रात के 9 बजा रही थी। क्या मुझे मालिक के कमरे में जाना चाहिए था? ऐसे कई सवालात मेरे दिमाग में गर्दिश कर रहे थे, मगर मैं जितना भी कुछ उल्टा-सीधा सोचती, ये सब मेरे लिए फ़ज़ूलियात थीं। मेरा जाना बेइंतहा ज़रूरी था, इसीलिए मैं खामोशी से बाहर आ गई थी, लेकिन इस वक़्त मुझे अजीब-सी घबराहट हो रही थी। ऐसा लगता था जैसे कुछ बुरा हो जाएगा। ये आदमी मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा, कहीं ये मेरा गलत इस्तेमाल ना करे। ऐसे गलत ख़यालात मेरे दिमाग में गर्दिश कर रहे थे। मैं खूबसूरत थी, जवान थी, सबका कहना था कि तुम्हारे आगे खूबसूरती का इख्तिताम हो जाता है, मगर मुझे ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं थीं। मैं आम लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ थी। मेरी नज़र में ये सब बातें महज़ वक़्त का ज़िया था। मैं कमरे में दाखिल हुई तो सामने ही वो खड़े हुए कोई मशरूब अपने हलक में उंडेल रहा था। यकदम मेरे दिमाग में शराब का ख़याल आया था और मैंने ला हौला वला कुव्वता पढ़ के अपने सर को झुका लिया था। उस आदमी को जैसे ही मेरी मौजूदगी का एहसास हुआ, तो वो मेरी तरफ मुड़ा था और मुझे देखते हुए बोला था, "मेहरुन्निसा, हमें आपका काम बहुत पसंद आया है। आपने एक दिन में ही हमारा दिल जीत लिया है। फौरन हमारे हुक्म की तामील की है, हमारी हर बात पर सर झुकाया। इसीलिए हमने फैसला किया है कि हम अपने इस आलीशान महल में आपको भी एक कमरा अतिया करेंगे, ताकि आपको सुकून मिले। आप बेसुकून होकर जल्दी-जल्दी अपना काम ना निपटाएं और भागने की तैयारी ना करें। इसीलिए अब आप मेरे साथ इस आलीशान महल में ही रहेंगी। आपको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तमाम मुलाज़िमीन आपके हाथ में हैं, आपको जो चाहिए आप उनसे बोल सकती हैं। जिस चीज़ का दिल आपको चाह रहा है, वो बनवा कर खा सकती हैं। जो कपड़े आपको पहनने हैं, वो आप पहन सकती हैं। आपको किसी किस्म की भी रोक-टोक नहीं की जाएगी। क्या आपको ये ऑफ़र कबूल है? और जो पैसे आपके काटे जा रहे थे ताकि होटल का रेंट दे सकें, वो भी आपके अब नहीं कटेंगे, क्योंकि आपके पास अपनी जगह है। बोलें, ये सब ऑफ़र आपको कबूल है? मैं चंद पल के लिए खामोश हुई थी और कुछ सोचकर मैंने फौरन हाँ बोल दिया था। मेरे लिए एक एक रुपया बहुत कीमती था। मैं किसी कीमत पर भी अपना पैसा ज़ाया करना नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे अभी 4-4 ज़िम्मेदारियों को निभाना था। अम्मा की हर ज़रूरियात को पूरा करना था। मुझे ऊपर का ही ये कमरा दे दिया गया था।
اس کمرے کو دیکھ کر بھی میں حیران رہ گئی تھی۔ وہ کمرہ بھی بہت عالیشان طرز پر بنا ہوا تھا۔ یقیناً یہ کمرہ مہمانوں کے لیے مختص تھا، لیکن میرے حوالے کر دیا گیا تھا۔ میں نے اپنا تمام سامان ہوٹل سے منگوا کر یہاں پر سیٹ کر لیا تھا اور سکون سے لیٹ گئی تھی۔ یہ رات میرے لیے تھوڑی گھبراہٹ والی تھی، لیکن مجھے جلد نیند آ گئی تھی۔ میں پہلے دن کی نسبت آج بہت سکون سے سوئی تھی، لیکن مجھے صبح سویرے ہی اٹھا دیا گیا تھا اور میں فوراً تیار ہو کر باہر آ گئی تھی۔ میں ابھی اپنے آفس والے کمرے میں داخل ہوتی، اچانک ہی میری نگاہ مالک کے کمرے پر گئی تھی۔ وہاں سے ایک خوبصورت لڑکی باہر آئی تھی۔ میں اپنی جگہ پر یکدم ٹھہر سی گئی تھی۔ جہاں تک مجھے معلوم تھا، مالک کی شادی ابھی تک کسی سے نہیں ہوئی تھی۔ ہاں، وہ ایک عربی تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے شادی نہیں کی تھی۔ پھر یہ خوبصورت لڑکی کون تھی؟ لیکن جیسے ہی اس نے چلنا شروع کیا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں، کیونکہ اس سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ آخر اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ اس بات سے میں ناواقف تھی۔ جب تک وہ گھر سے باہر نہیں نکل گئی، تب تک میں اپنی جگہ پر کھڑی اس کو جاتا دیکھتی ہی رہی تھی۔ ایک پل کے لیے میرے دل میں غلط خیالات آئے تھے، لیکن میں نے اپنا دھیان جھٹک دیا تھا۔ میں بے وجہ کسی کے بارے میں بھی کوئی بات نہیں سوچنا چاہتی تھی، کیونکہ مجھے حقیقت بالکل بھی پتہ نہیں تھی۔ میں خاموشی سے اپنے آفس والے کمرے میں داخل ہو کر اپنی کرسی سنبھال چکی تھی۔ تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی، تب ایک لذیذ ٹرے سج کر میرے لیے آئی تھی۔ میں نے حیران ہو کر اس ٹرے کو دیکھا تھا۔ وہ ملازمہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، یہ ٹرے صاحب کے کہنے پر آپ کے کمرے میں پہنچائی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ آپ کا بہت خیال رکھنا ہے اور آپ کو بالکل بھی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میں حیران رہ گئی تھی، بھلا یہ مالک مجھے اتنی فوقیت کیوں دے رہا تھا؟ مگر میں نے کوئی بھی سوال جواب نہیں کیا تھا، کیونکہ مجھے بھی بہت بھوک لگ رہی تھی۔ میں نے خاموشی سے ناشتہ تناول کیا تھا اور ٹرے ایک طرف رکھ کر اپنے کام میں مگن ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی پھر وہی ملازمہ آئی تھی اور میرے آگے کافی رکھتے ہوئے بولی تھی کہ صاحب نے کہا ہے کہ آپ یہ کافی پی لیں، آپ کا دماغ اچھی طرح سے کام کرے گا اور درد بھی نہیں ہوگا۔ میں نے سر کو ہلکی جنبش دی تھی اور ٹرے لے کر جانے کا حکم دے دیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب اچانک میرے موبائل پر رنگ ہوئی تھی، اور اس بار میں تھوڑی بدظن ہو گئی تھی۔ میں نے کال اٹھا کر کان کو لگائی تو آگے سے مالک ہی بولے تھے، فوراً آپ کمرے میں آئیں، آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ اب میں کافی پریشان ہو گئی تھی۔ اتنی زیادہ عزت کے بعد ان کا مجھے اپنے کمرے میں یاد کرنا مجھے خطرے کی علامت لگ رہا تھا۔ بہرحال جانا تو بے انتہا ضروری تھا، اسی لیے کافی پی کر میں سیدھا ان کے کمرے میں آئی تھی۔ وہ بستر پر نیم دراز تھے۔ ایک پل کے لیے انہیں دیکھ کر میرے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ کیا یہ اپنے کمرے سے باہر نہیں جاتے، ہر وقت کمرے میں ہی رہتے ہیں، لیکن میں یہ خیال اپنی زبان پر نہیں لائی تھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ مجھے میری نوکری بہت ضروری ہے۔ اگر میں نے ان کے ساتھ کوئی بھی بدتمیزی کی یا پھر انہیں غصہ دلایا تو میں کہیں کی نہیں رہوں گی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی بولے تھے، آپ کو ناشتہ اور کافی کیسی لگی؟ میں نے سر کو ہلکی جنبش دی تھی اور ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تھی، بہت اچھی، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میرا اتنا خیال رکھا۔ میں ہمیشہ آپ کی احسان مند رہوں گی۔ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ یکدم اپنی جگہ سے اٹھ کر بیٹھ گئے تھے اور میری طرف دیکھتے ہوئے بولے تھے، خوبصورت عورتوں کے لیے اتنا کرنا تو ہمارا حق ہے، جبکہ میں عجیب سی کیفیت کا شکار ہو گئی تھی۔ وہ مزید بولے تھے، مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے، مگر سمجھ نہیں آ رہا کہ بات کا آغاز کس طرح سے کروں۔ میں خاموش تھی، کیونکہ مجھے بات کی نوعیت نہیں معلوم تھی، اسی لیے میں صرف اور صرف ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کافی وقت بیت گیا تھا، لیکن وہ چپ تھے۔ انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ میں یکدم بولی تھی، اگر کوئی بات ہے تو آپ بلا جھجک مجھے بول سکتے ہیں۔ آپ کی وجہ سے میں آج اس مقام پر پہنچی ہوں۔ میں آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں کروں گی۔ جو آپ بولیں گے، آپ کی بات کی عزت لازمی کی جائے گی۔ میری بات سن کر انہوں نے میری طرف ایک نگاہ سے دیکھا تھا اور خاموشی سے مجھے جانے کا اشارہ کر دیا تھا۔ میں حیران رہ گئی تھی، حالانکہ انہوں نے مجھے یاد کیا تھا اور کوئی ضروری بات بھی کرنا چاہتے تھے، لیکن بات کیے بغیر ہی باہر بھیج دیا تھا۔ میرے لیے یہ عمل کافی حیرت انگیز تھا۔ میں خاموشی سے اپنے آفس آ گئی تھی اور اپنے کام میں مگن ہو گئی تھی،
لیکن بار بار میرے دماغ میں یہی بات چل رہی تھی کہ آخر انہیں مجھ سے کیا بات کرنی تھی۔ آخر ایسی کون سی بات تھی جو یہ مجھ سے نہیں کر پائے، یا اتنا جھجک کیوں گئے تھے؟ حالانکہ یہ بہت بڑے مالدار انسان تھے، ان کے پاس دنیا جہاں کی دولت موجود تھی، ان کا جو دل چاہتا تھا وہ کر سکتے تھے۔ میرے دماغ میں یکدم ایک عجیب سا خیال آیا تھا، اور میں نے فوراً ہی اس خیال کو جھٹک دیا تھا، کیونکہ میں ایسی واہیات بات سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ میں نے فوراً ہی اپنی عزت کی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ میں جہاں بھی رہوں، بس میری عزت کی حفاظت کرنا۔ میں اپنے باپ کا نام کسی قیمت پر بھی ڈبونا نہیں چاہتی۔ میں جس طرح یہاں پر آئی ہوں اسی طرح سے واپس لوٹ جاؤں، مجھے کسی بھی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ دن اپنی رفتار کے مطابق گزرتے جا رہے تھے، اور میری نظروں کے سامنے بہت عجیب معاملات گزر رہے تھے۔ رات کے وقت ہمیشہ وہ عربی مالک ایک نئی لڑکی کو اپنے کمرے میں بلاتا تھا، اور صبح سویرے جب میں کام پر جاتی تھی تب وہی لڑکی کمرے سے باہر آ رہی ہوتی تھی، لیکن اس کی چال میں فرق ہوتا تھا، وہ ٹھیک سے چل بھی نہیں پاتی تھی، اس کا حال بہت برا ہو رہا ہوتا تھا، اور وہ بہت اجڑی ہوئی ہوتی تھی۔ کئی بار میرے دل میں یہ تجسس پیدا ہوا کہ میں اس چیز کا مطالعہ کروں، مگر میں نے فوراً ہی سر کو جھٹک دیا تھا۔ میں زیادہ معاملات میں پڑنا نہیں چاہتی تھی، ویسے بھی میں ایک غیر ملک میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میری اماں بھی مجھے یہی ہدایت کرتی تھی کہ اس مالک سے بھی زیادہ تر دور ہی رہا کرو، بس اس کا کام کرو اور اپنا پیسہ بناؤ، فضول گوئی سے پرہیز ہی کرو۔ میں بھی اپنی ماں کی بات کو قبول کرتی تھی، کیونکہ ان سب چیزوں میں محض وقت ضائع ہوتا ہے اور آپ کا دماغ خراب ہوتا ہے، اور میں ایسا کچھ بھی کرنا نہیں چاہتی تھی۔ میرے بابا کے اندر بھی یہی عادت تھی، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر وہ لوگوں کے مسائل زیادہ حل کرنا پسند کرتے تھے۔ ان کا زیادہ تر کام لوگوں کی جاسوسی کرنا ہوتا تھا، سب میں لیڈر بننا ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آج شاید وہ ہم لوگوں کے درمیان نہیں تھے۔ جن سے ان کی دوستی تھی ان لوگوں نے تو پلٹ کر ہمیں پوچھا تک بھی نہیں تھا۔ میں ایسی دوستیوں پر بھی لعنت بھیجتی تھی، جو زندگی میں تو ان کے ساتھ تھے لیکن ان کے مرنے کے بعد بالکل بھی ان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ وقت اور تیزی سے گزرتا چلا جا رہا تھا، لیکن اب میرا تجسس بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ آخر ایسا اس کمرے میں ہوتا ہی کیا ہے جو صبح سویرے ان لوگوں کی ایسی حالت ہو جاتی تھی؟ مالک مغرب کے بعد جو گھر سے باہر جاتا تھا وہ تقریباً عشاء کے بعد گھر آتا تھا، اور 10 منٹ بعد ہی کوئی عورت ان کے کمرے میں آ جاتی تھی۔ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ میں کچھ ایسا کروں گی کہ جس کے ذریعے میرے سامنے یہ راز آ جائے، لیکن اس میں مجھے بہت مشقت کرنی تھی۔ میں نے کچھ سوچ کر اس نوکرانی سے اس سلسلے میں بات کرنے کے بارے میں سوچا تھا۔ شاید وہ کافی پرانی تھی، اسے اس بات کا علم ہو جس نے مجھے تاکید کی تھی کہ تم اپنے آپ کو اس مالک کے سامنے ڈھانپ کر رکھنا۔ میں فوراً ہی یہ سوچ کر اسے اپنے کمرے میں یاد کر چکی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ میرے سامنے ادب سے ہاتھ باندھ کر کھڑی ہوئی تھی تاکہ میں اسے کوئی حکم دے سکوں، مگر میں فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور اس کا ہاتھ تھام کر میں نے اپنے سامنے کرسی پر اسے بٹھایا تھا۔ وہ تو حیران ہی رہ گئی تھی اور فوراً ہی کھڑے ہوتے ہوئے بولی تھی، ہماری اتنی اوقات نہیں ہے کہ ہم آپ جیسے بڑے لوگوں کے سامنے بیٹھیں۔ آپ بس حکم کریں، جو بھی آپ کا حکم ہوگا میں وہ پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مگر میں نے اسے منع کر دیا تھا۔ میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی، مجھے صرف اور صرف تم سے ایک کام ہے۔ اگر تم نے میرا وہ کام پورا کر دیا تو میں تمہیں پیسے بھی دوں گی اور عزت بھی دوں گی۔ تمہیں میرے سامنے اس طرح فارمیلٹی نبھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گئی تھی اور مجھے سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگی تھی۔ ایک پل کے لیے مجھے ڈر بھی لاحق ہوا تھا، کہیں اس مالک کو کچھ بتا تو نہ دے۔ اگر بتا دیا تو بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے، کہیں اس نے مجھے جاسوس قرار دے دیا یا پھر کوئی اور بات، تو میری زندگی بہت بدتر ہو جائے گی۔ یہ لوگ مجھے کہیں کا نہیں چھوڑیں گے۔ سعودی عرب کی جیل تو ویسے بھی بہت خطرناک ہوتی ہے۔ یہی سوچ کر میں نے اسے واپس بھیج دینا چاہتی تھی، لیکن تجسس کے ہاتھوں میں اس قدر مجبور ہو گئی تھی کہ میں نے اس عورت کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کر ہی لیا تھا کہ آخر وہ عربی مالک عورتوں کو اپنے کمرے میں لے کر کیوں جاتا ہے، اور صبح سویرے جب وہ ان کے کمرے سے باہر آتی ہیں تو ان کی حالت اس طرح کیوں ہو جاتی ہے، جبکہ میرا سوال سن کر اس عورت کو سانپ سونگھ گیا تھا۔
وہ کچھ بھی کہنے کی حالت میں نہیں تھی۔ وہ یکدم اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی تھی، مجھے اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے، اس لیے مجھے پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنے کام پر جا رہی ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ دروازے کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ اس کے چہرے پر موجود تاثرات یہ بتانے کے لیے کافی تھے کہ اسے ہر ایک بات معلوم ہے، محض مجھ سے چھپا رہی ہے۔ میں نے فوراً اس کا بازو تھام لیا تھا اور اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولی تھی، کب تک ان باتوں کو چھپا کر رکھو گی؟ جو بھی ہے سب بتاؤ، کیا پتا میں تمہاری کوئی مدد کر دوں اور تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دوں۔ ایک دفعہ ذکر تو کرو۔ مگر وہ مسلسل مجھے اپنے وجود سے دور کر کے باہر جانے کی تگ و دو میں تھی، مگر اس بار میں اس کو اس چیز کی اجازت نہیں دے سکتی تھی۔ میں نے اس کے بازوؤں کو پکڑ لیا تھا اور زور زور سے جھنجھوڑتے ہوئے بولی تھی، مجھے بتاؤ، آخر کیا بات ہے؟ جب تک تم مجھے نہیں بتاؤ گی تب تک ہم مسئلے کا حل کیسے نکالیں گے؟ گناہ ہوتے ہوئے دیکھنا بھی ایک گناہ ہی ہوتا ہے۔ ایک بار ذکر تو کرو، کیا پتا میں تمہارے کام آ جاؤں۔ لیکن وہ بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ اس کے منہ میں زبان ہوتے ہوئے بھی ایسا لگتا تھا جیسے زبان نہیں ہے۔ میں کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی تھی، کیونکہ مجھے محسوس ہو گیا تھا کہ وہ کچھ نہیں بتائے گی۔ وہ بے بسی کی مورت بنی میرے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے تھک ہار کر اسے جانے کا اشارہ کر دیا تھا۔ اب جو بھی کرنا تھا وہ مجھے خود ہی کرنا تھا اور اپنے بل بوتے پر ہی کرنا تھا۔ مجھے اس بات کو میں تسلیم کرتی تھی کہ جو شخص گناہ ہوتے ہوئے دیکھ کر بھی گناہ کو نہیں روک سکا، وہ سب سے بڑا کفر کر رہا ہے۔ مالک سے میری سلام دعا بہت اچھی ہو گئی تھی، اس لیے میں تھوڑی زیادہ ہی مطمئن تھی۔ وہ مجھے بہت عزت دیتے تھے۔ میں جب بھی کمرے میں جاتی تھی بیٹھنے کی ہدایت کرتے تھے اور میری تنخواہ بھی بڑھا دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں عجیب کشمکش میں مبتلا تھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں ان کے ساتھ بیٹھ کر گھنٹوں باتیں کیا کروں اور ان سے ہر معاملے کے بارے میں پوچھوں، لیکن شاید میری اوقات اتنی نہیں تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 2 دن بیت گئے تھے، لیکن میں پھر بھی کوئی فیصلہ کر نہیں پائی تھی۔ اچانک ہی میرے دماغ میں ایک خیال آیا تھا، کیوں نہ میں اس آدمی کی جانچ پڑتال کروں؟ کیا پتا مجھے اصل معاملے کی حقیقت پتہ چل جائے۔ یہی سوچ کر میں فوراً ایک منصوبہ تیار کر چکی تھی۔ جب تک میں اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں لیتی تب تک میں کسی بھی بات پر یقین نہیں کروں گی۔ اکثر اوقات میرے ساتھ یہی ہوتا تھا، میں سوچ کچھ اور لیتی تھی اور ہوتا کچھ اور تھا۔ اس بار میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی، بلکہ سب کام منصوبہ کے تحت ہی کروں گی۔ یہی سوچ کر میں نے مغرب کے وقت ان کے کمرے میں چھپ جانے کا فیصلہ کیا تھا، تاکہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں کہ وہ رات بھر اس عورت کے ساتھ ایسا کیا کرتے ہیں کہ صبح سویرے جب وہ کمرے سے باہر نکلتی ہے تو بیچاری ٹھیک سے چل بھی نہیں پاتی۔ میرے دماغ میں بہت عجیب خیالات گردش کر رہے تھے، لیکن ابھی تک میں کوئی بھی فیصلہ نہیں کر پائی تھی۔ یہی سب سوچ کر میں نے اپنے قدم اس کمرے کی طرف بڑھا دیے تھے۔ مالک مغرب سے پہلے گھر سے باہر چلے جاتے تھے اور ان کا کمرہ خالی ہوتا تھا۔ محض میرے علاوہ اس کمرے میں جانے کی اجازت بھی کسی کو حاصل نہیں تھی۔ حالانکہ مجھے یہاں آئے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود مالک مجھے بہت فوقیت دیتے تھے۔ میں کمرے میں آ گئی تھی، لیکن اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں پر چھپ کر تمام معاملات دیکھوں۔ میری حالت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ گھبراہٹ حد سے سوا تھی۔ میں بار بار دروازے کو ہی دیکھتی جا رہی تھی۔ کچھ سوچ کر میں نے اپنے قدم ڈریسنگ روم کی طرف بڑھائے تھے۔ کیا پتا مالک اس طرف آتے ہی نہیں، اور ڈریسنگ روم میں بھی ایک ایسی جگہ موجود تھی جہاں پر میں آرام سے چھپ سکتی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنے لگا۔ عشاء کی نماز کے بعد وہ کمرے میں آ گئے تھے اور اپنے بستر پر بیٹھ کر اپنے کام میں مشغول ہو گئے تھے۔ ٹھیک 10 منٹ بعد ایک عورت کمرے میں آئی تھی، جبکہ میں اب پوری طرح ان لوگوں کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ ان کو دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے قدموں تلے سے زمین نکل گئی ہو اور آسمان سر پر آن گرا ہو۔ میں نے خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا تھا کہ یہ انسان اس قدر ظالم بھی ہو سکتا ہے۔ مجھے یہ بات معلوم تھی کہ عربی انسان بہت زیادہ عیاش قسم کے ہوتے ہیں، لیکن میں ایسے انسانوں کے بارے میں تو جانتی ہی نہیں تھی۔ جس عورت کو وہ اپنے ساتھ لائے تھے وہ 2 نمبر تھی اور وہ غلط کام کر رہی تھی۔
جبکہ یہ ایک بہت اچھے اور نیک انسان تھے اور ایسی عورتوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ مثال کے طور پر اس عورت کو انہوں نے اسی پر ٹریڈ میل پر بگانا شروع کر دیا تھا اور میں حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو گئی تھی کہ بھلا یہ کام وہ کیوں کر رہے ہیں۔ وہ عورت کافی ہلکان ہو چکی تھی اور برقع میں بھاگتی جا رہی تھی، جبکہ میرے مالک خاموشی سے بیٹھے اس کو دیکھ رہے تھے۔ نہ انہوں نے کوئی غیر اخلاقی حرکت کی تھی اور نہ ہی کوئی اور قدم اٹھایا تھا۔ اچانک ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کے پاؤں باندھ دیے تھے اور اس کی سپیڈ تیز کر دی تھی۔ میری جان نکل رہی تھی۔ میں کسی بھی طرح ان سب چیزوں کو ہوتا ہوا روک دینا چاہتی تھی کہ یہ غلط ہے، کسی کو اس طرح تکلیف پہنچانا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ وہ بہت بری طرح سے وہی ٹریڈ میل پر گر گئی تھی، لیکن مالک کو بالکل بھی اس کی ذات پر رحم نہیں آیا تھا، بلکہ وہ مسلسل اس کو پریشان کرتے جا رہے تھے۔ چند پل گزرے تھے جب اچانک مالک کی آواز کمرے میں گونجی تھی، مجھے معلوم ہے آپ ڈریسنگ روم میں موجود ہیں۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ میری جان کہیں حلق میں ہی اٹک گئی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میں سانس لینا بھول گئی ہوں۔ میں نے خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ان کو اس بات کا علم ہو جائے گا کہ میں اندر ہی موجود ہوں۔ میں بری طرح سے گھبرا رہی تھی جب اچانک ڈریسنگ روم کا دروازہ کھلا تھا اور مالک کمرے میں آ گئے تھے۔ میں بری طرح سے کپ کپا رہی تھی۔ وہ کچھ کہتے اس سے پہلے ہی میں ان کے قدموں میں بیٹھ گئی تھی اور ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی تھی، مجھے معاف کر دیں۔ میں سمجھی تھی کہ آپ غلط کام کرتے ہیں، اسی لیے میں یہاں ٹھہر کر دیکھنا چاہتی تھی، اور اگر آپ غلط کام کر رہے ہوتے تو میں لازمی آپ کو روکتی۔ مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ کے بعد ایسی کوئی غلطی نہیں کروں گی جس سے آپ ناراض ہو جائیں۔ میں ان سے معافی مانگتی جا رہی تھی جب انہوں نے میرا بازو پکڑ کر مجھے کھڑا کیا تھا اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولے تھے، مجھے معلوم تھا کہ تم میری جاسوسی میں لگی ہوئی ہو اور مجھے دیکھنا چاہتی ہو کہ میں کیا کرتا ہوں، لیکن میں کچھ غلط نہیں کرتا۔ میں جانتا ہوں کہ اللہ نے ہمارے لیے کیا احکامات جاری کیے ہوئے ہیں۔ اگر میں غلط کام کروں گا تو میری یہ دولت جائیداد چند ہی پل میں ختم ہو جائے گی، اسی لیے میں تمام کام دیکھ بھال کر کرتا ہوں۔ یہ عورت ایک 2 نمبر خاتون ہے جو میرے ساتھ رات گزارنے کے لیے آئی ہے۔ میں اس کے پیسے دے چکا ہوں اور اپنی مرضی کے مطابق اس کو استعمال کر رہا ہوں، اسی لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ 2 ٹوک انداز میں بولے تھے جبکہ میں خاموشی سے سر جھکا کر کھڑی ہوئی تھی۔ اچانک انہوں نے مجھے ہاتھ سے تھاما تھا اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولے تھے، ویسے بھی میرا ارادہ کچھ اور ہے۔ میں ایک پل کے لیے خاموش ہو گئی تھی اور پھر جو بات انہوں نے کہی تھی وہ سن کر میں دنگ رہ گئی تھی۔ میرے پاس جواب دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں آپ کو پسند کرتا ہوں، اسی لیے میں نے آپ کو پاکستان سے یہاں بلایا ہے۔ میں آپ سے شادی کا خواہش مند ہوں۔ کیا آپ میرے ساتھ زندگی گزارنا پسند کریں گی؟ میں آپ کی فیملی کو بھی ایک اچھی زندگی دوں گا اور آپ کو اپنی رانی بنا کر رکھوں گا۔ کیا آپ کو یہ سب چیزیں منظور ہیں؟ میرے پاس محض خاموشی تھی۔ کیا مجھے ان کی آفر قبول کر لینی چاہیے تھی یا ان کے پرپوزل کو ریجیکٹ کر دینا چاہیے تھا؟ کافی دیر سوچنے کے بعد میں نے اپنی طرف سے رضامندی ظاہر کر دی تھی، کیونکہ مجھے اس میں کوئی قباحت نظر نہیں آ رہی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنے لگا تھا اور کچھ عرصے بعد میری شادی اس عربی سے بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ میرا پورا خاندان اس نے سعودی عرب ہی بلا لیا تھا اور میں اپنی پوری فیملی کے ساتھ عمرہ ادا کرنے کے لیے خانہ کعبہ گئی تھی۔ میں اب اپنے عربی مالک کے ساتھ بہت خوشحال زندگی گزار رہی ہوں، جبکہ میرے بہن بھائی اور اماں بھی میرے ساتھ سعودی عرب ہی شفٹ ہو گئے ہیں۔ واقعی اللہ ہر شے پر قادر ہے، وہ جب چاہے انسان کی تقدیر تبدیل کر سکتا ہے۔